اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إن تحرص على هداهم اگر آپ حرص کریں ان کی ہدایت پر فإن اللہ لا يهدی تو پس بے شک اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتے من یضل جو خود گمراہ ہو وما لهم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کے نام کی جہد ایمانہم پختہ قسمیں کہ لا یبعث اللہ من یموت کہ نہیں دوبارہ کھڑا کرے گا اللہ جو مر جائے بلا کیوں نہیں وعدن علیہ حقا وعدہ ہے اللہ کے ذمے یہ پکا سچا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اور لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے لیبین تاکہ وہ واضح کرے ظاہر کرے لہم ان کے لیے الذی اس چیز کو یختلفون فی جس میں یہ اختلاف کرتے رہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور تاکہ جان لیں کافر انہم کانوا کاذبین کہ بے شک وہ جھوٹ بولتے تھے انما قولنا بے شک ہمارا کہنا ہوتا ہے لشیئن کسی بھی چیز کے لیے اذا جب ارادنا ہو ہم چاہ لیتے ہیں اس کو ارادہ کر لیتے ہیں اس کے بارے میں ان نقول له یہ کہ ہم کہتے ہیں اسے کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتی ہے گزشتہ آیات میں مشرکین کا ذکر فرمایا ان کے شرک کی مذمت بیان کی تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور آپ کی طبیعت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے دل کی چاہت اور طلب ہوتی تھی کہ جتنے بھی کافر ہیں یہ ایمان لے آئیں اور آپ اس میں کڑتے رہتے تھے اور آپ کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا کہ آپ کا دم گھٹ جائے گا آپ اپنے آپ کو مار دیں گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے اس غم اور دکھ میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کڑنا یہ آپ کی جو دلی طلب اور چاہت تھی کہ ہر شخص ایمان پہ آ جائے ہدایت پہ آ جائے تو فرمایا ان تحرص علی ہداہم اگر آپ حرص کریں چاہت کریں طلب کریں آپ کے دل میں کتنی لالچ ہو علی ہداہم ان کی ہدایت پر کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں لیکن فرمایا فإن اللہ لا يهدی من یضل جس نے اپنے ہاں طے کیا ہے اس نے راہ راست پر آنا ہی نہیں ہے وہ ضد اور ہٹ درمی پہ ہے تو آپ اس کو کیسے ہدایت دیں فإن اللہ لا يهدی
تو بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے من یضل جس کو وہ گمراہ کرتے ہیں. اور گمراہ کون ہوتا ہے؟ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ظالم لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. اور انسان جو طلب حق نہیں رکھتا اس کو اللہ ہدایت کی راہ نہیں دیتے. جس کے دل میں طلب صادق ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دے دیتے ہیں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور جو گمراہی پہ ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. تو یہاں اللہ جل شانہ نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو موت دینا ہے، سب پہ موت آنا ہے، اور موت کے بعد پھر اللہ نے سب کو کھڑا بھی کرنا ہے. کوئی ایسا نہیں جو مرے نہیں اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندہ نہ کیا جائے. اور مشرک لوگ چونکہ اس کو بڑا بعید از عقل سمجھتے تھے اور ان کو اس پہ بڑا تعجب ہوتا تھا کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو کر مٹی ہو جائیں گی، تو پھر ہم دوبارہ اسی گوشت پوست والی صورت میں زندہ کیے جائیں گے. یہ ہماری عقل میں نہیں آتی. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کہ اسی پھر صورت میں ہم دوبارہ اٹھیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہوگا، ہم خود کریں گے کہ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا، جب تمہارا کوئی جوہر تھا ہی نہیں، تمہیں ہم نے پیدا کر دیا، اب پھر بھی تو ذرات میں تم ہوگے تو تمہیں ہم کھڑا کر لیں گے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمان پختہ قسمیں، لا يبعث اللہ من يموت اس کی قسمیں کہ نہیں دوبارہ کھڑا کریں گے اللہ جس کو موت آ گئی. جو مر گیا وہ بس ختم ہو گیا. آج ہماری بھی یہی سوچ ہے، بس یہ دنیا ہے، اس کے مزے ہیں، اس کے بعد ختم ہے. اور جیسے ہمارے پنجابی کا یہ مقولہ بنا ہے کہ اے جہان میٹھا اگلا جہان کس ڈٹھا، تو یہ بہت برے قول ہے. بعض علماء نے اس کو کفریہ قول کہا کہ اے جہان میٹھا اگلا جہان کس ڈٹھا. اگلا جہان تو یہ ڈٹھا رہا ہے، قرآن سارا بتا رہا ہے، حدیثیں بتا رہی ہیں کہ اگلے جہان میں یہ ہونے والا ہے، اور پھر بھی انسان کہے کہ اگلا جہان کس ڈٹھا. تو اس لیے فرمایا بلا کیوں نہیں دوبارہ کھڑا کیا جانا، وہ اللہ کھڑا کر کے رہے گا. وعدن علیہ حقا اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کی یہ حکمت کے تحت ہوگا اور اس نے ایسا ضرور کرنا ہے تاکہ اچھے کو جزا دے اور برے کو اس کی سزا ملے. یہ لازم ہے کہ حق اور باطل کا فرق کرنا، سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرنا، صحیح اور غلط کو بالکل الگ تھلگ کر دینا، یہ عین حکمت کا تقاضا ہے اور یہ وقوع قیامت سے اللہ فرمائے گا. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ تاکہ واضح کر دیں اللہ ان کے لیے اس چیز کو یختلفون فی جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. یعنی جو دنیا میں حق اور باطل کو گڈمڈ کرتے رہے، خلط ملط کرتے رہے اور حق سے الجھتے رہے اور خود شرک اور کفر پر رہ کر کے اسی کو حق بتلاتے اور اسی کو کہتے کہ خدا کی مراد یہی کفر و شرک ہے. اللہ اس کو واضح کر دے کہ خدا کی مراد حق تھی، خدا کی مراد ہدایت تھی، کفر و شرک یہ گمراہی اور ضلالت تھی. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور تاکہ جان لیں کافر انہم کانوا کاذبین کہ بے شک وہ جھوٹ بولنے والے تھے کہ لا یبعث اللہ من یموت کہ جو مر گیا وہ بس ختم ہو گیا. اے جہان مٹھا اگلا جہان کس ڈٹھا، یہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ سب جھوٹ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت تو یہ تھی کہ موت کے بعد کھڑے ہو کے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا، تو ان کو اپنا جھوٹ ہونا پتہ چل جائے. انما قولنا لشیء
اذا اردنا ہو، فرمایا کہ ہمیں انسانوں کو پھر سے زندہ کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ ہماری قدرت تو یہ ہے، ہم جس چیز کو پیدا کرنا چاہیں اس کو وجود دینا چاہیں، ہم بس یوں کہتے ہیں کن فیکون، کہ ہمارے امر سے چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو ہم اس پوری انسانیت کو دوبارہ اگر کھڑا کرنا چاہیں تو ہم تو لفظ کن سے امر کن سے سب کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس لیے انما قولنا لشیء، بے شک ہمارا کہنا کسی بھی چیز کو اذا اردنا ہو، جب ہم اس کے بارے میں چاہ لیں، اس کو وجود دینا، اس کو تخلیق کرنا، اس کو ظاہر کرنا، ہم جب چاہ لیں، ان نقول لہ، یہ کہ ہم اس کو کہتے ہیں کن فیکون، کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے فوراً۔ تو جس رب کو یہ قدرت حاصل ہے، اس رب کو پھر انسان کے اعضاء کو جوڑ کر اور ان کو ملا کر کے پھر سے زندہ کر دینا اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ ایسا کر کے دکھائے گا۔ اور جیسے حضرت عزیر کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ وہ سفر پہ تھے، ان کو اللہ نے سلا دیا، 100 سال زندہ رہے، پھر کھڑے ہوئے، گدھا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، مر چکا تھا، اور اس کی ہڈیاں بکھری تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو کھڑا کر دیا، اور پھر ان کے دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گدھے کی ہڈیاں جڑی، ان کے سامنے اس کا ڈھانچہ بنا، اور پھر اس کے دیکھتے دیکھتے اس پہ اللہ نے گوشت چڑھا دیا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے واقعہ بیان کیا، تو فرمایا کہ یہ دیکھو، اس طرح ہم سب کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ تمہیں آنکھوں سے ہم نے دکھا دیا کہ یہ بکھرا پڑا تھا اس کا ڈھانچہ، تیرے دیکھتے دیکھتے اس کو ہم نے جوڑا، اور پھر دیکھتے دیکھتے اس پہ ہم نے گوشت پوست چڑھایا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ انسان مٹی میں مل کے ذرات میں بدل جائے، اور پھر یہ ذرے کیسے اللہ اکٹھے کریں گے، یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا، قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی ہے۔ تو آپ نے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھوں کہ کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پرندے لو اور ان کو اپنے ساتھ بہلا لو کہ جب تم بلاؤ تو وہ فوراً آ جایا کریں۔ اور پھر انہوں نے ایسا کیا، پھر کہا ان کو ذبح کرو، ان کے جسم کا گوشت ٹکڑے کر دو، قیمہ کر دو، ان کو پھر مکس کر دو آپس میں، اور پھر اس کے جو قیمہ ان سب کا ملا کے گوشت بناؤ، کچھ حصے اس پہاڑ پہ، کچھ اس پہاڑ پہ، مختلف جگہوں پہ ان کو رکھ دو، اور پھر ان پرندوں کو انہی کے ناموں سے تم پکارو، جیسے تم وہ زندہ تھے تو پکارتے تھے وہ آ جاتے تھے۔ آپ نے ایسے کیا، پرندے لیے، ان کو اپنے ساتھ بہلایا، مانوس کیا، دانہ ڈالنے کے لیے آواز دیتے وہ اڑ کے آپ کے پاس آ جاتے، ان کو ذبح کیا، ان کا قیمہ کیا، آپس میں ملایا، اس کے مختلف حصے جگہوں پہ رکھے، اور پھر ان کو بلایا۔ اور جب بلایا تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، فضا میں ایسے ان کے گوشت کے مختلف جگہوں پہ جو حصے پڑے ہوئے تھے وہ اڑ کر کے فضا میں ہر پرندے سے جڑ رہے، اور سارا گوشت جو مکس کیا ہوا تھا الگ الگ ہو کے ہر ایک کا جسم تیار ہوا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کے پرندے اسی طرح زندے جیسے پہلے ہوتے تھے اسی طرح آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے۔ تو فرمایا یوں ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو یہ فرمایا کہ ہماری قدرت ہے کہ ہم جب چاہیں گے قیامت کے وقوع پر انسانوں کو زندہ کریں گے، اور یہ قیامت کا وقوع اس لیے ہوگا تاکہ آج جو انسان زندگی میں اعمال کر رہا ہے، اچھے کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، ان سب کا حساب دے، اور اللہ سچ جھوٹ کو اور حق باطل کو، صحیح اور غلط کو، ہدایت اور گمراہی کو، کفر اور ایمان کو الگ الگ کر دے، اور دنیا کے سامنے بتلا دے کہ حق یہ اور اس کی جزا یہ، اور باطل یہ ہے اور اس کی سزا یہ ہے۔